السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ بھی ہمارے ان تبصروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں، آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور ہماری اس پہ جو ہم ریویو دیتے ہیں وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ تو بات کرتے ہیں اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی، جس میں اب علی نواز اور اس کی بیگم ایک بزنس کی پارٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ بیوی اس سے کہتی ہے، علی نواز سے کہتی ہیں کہ یہ میر بھائی جو ہیں یہ یہاں پر آپ کو بزنس میں شکست جو دے رہے ہیں وہ اس کی وجہ راحم ہے، اور میر صاحب اور ساتھ ان کی بیٹی ماہین جو کہ پاکستان واپس آ گئی ہے، دونوں ساتھ ہوتے ہیں۔ تو علی نواز کہتے ہیں کہ اگر یہ اسی نیت سے آیا ہے تو میں اس سے بھرپور اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور پھر راحم اور ایمن جو کہ اسلام آباد اور مری گھومنے گئے ہیں، اور ساتھ وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی وہاں گیا ہوا ہے، جو کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں اس کے بارے میں۔ تو باپ نے وہاں اس کو ایک بزنس کی ذمہ داری بھی سونپی تھی کہ وہاں پر ایک نیا کوئی پروجیکٹ ہے، تو اس کے لیے تمہیں بڈ دائر کرنی ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے اور اس سے واپسی کا پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی واپس نہیں آ سکتا کیونکہ ایمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو باپ کو یہ سن کے بڑا برا لگتا ہے اور اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ صرف میرے بزنس ٹور پر گیا ہے، لیکن اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کا ایمن کا علاج کروا رہا ہے وہاں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ بابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، تو وہ کہتا ہے کہ راحم تم مجھے مایوس کر چکے ہو۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں ایمن اور راحم جو ہیں وہ واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایمن ایک گاڑی کے آگے آنے سے بڑی مشکل سے بچتی ہے اور راحم اس کو پکڑ کے کھینچتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود زخمی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے عشق جنون کی قسط میں دیکھا کہ اب ایمن کا جو بھائی ہے اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ لیوکیمیا کا پیشنٹ ہے۔ تو وہاں جب ماں باپ جاتے ہیں اس کو ہاسپٹل میں لے کر ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ماں دیکھتی ہے تو اس کے پاس پیسے تو کم ہیں، وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ کتنی بوتلیں لگیں گی اس کو خون کی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں کیونکہ امریکہ میں بات ہو گئی ہے اور اب اس کا ٹریٹمنٹ ہم وہیں پر کروائیں گے۔ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں دونوں کہ وہ کیسے ہوا، تو کہتے ہیں وہ سر راحم نے ہم سے سارا انتظام کر دیا ہے اور اب اس کو وہاں بھیجا جائے گا اور یہ اس کا وہاں علاج ہوگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماں تو بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے میرے بیٹے کا علاج اچھا ہو جائے گا اور وہاں باہر کے ملک میں ہو جائے گا، لیکن باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا احسان نہیں لوں گا اور میں اپنے بیٹے کے لیے کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہتا، اور میں خود سے کروں گا جو میں کرنا چاہوں۔ بیٹی ماں کہتی ہے کہ دیکھو اگر اس وقت دیکھیں ہمارا بیٹا اس وقت بہت بیمار ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو اگر راحم یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہمیں وہ کر دینا چاہیے، لیکن باپ اپنی ضد پر اڑا ہے کہ نہیں میں اس سے احسان نہیں لوں گا۔ اور ادھر ایمن اور راحم جو ہیں وہ دونوں آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بہتر ہو رہی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اچھا ٹائم وہاں اسپینڈ کر رہے ہیں، اور ایمن کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ جب رات ڈنر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر راحم اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں ایک سرپرائز دوں گا، میں تمہیں جادو دکھاؤں گا۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو اور 2 دفعہ کلیپ کرو، اور وہ 2 دفعہ تالی بجاتی ہے تو ایک دم سے لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور ٹیبل سیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے کیک لے کر آ جاتا ہے۔ جتنے گیسٹ وہاں پہ موجود ہیں وہ سب کو انوائٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایمن کی سرپرائز برتھ ڈے ہوتی ہے۔ ایمن حیران ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا میں جادوگر ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔
اور پھر ساتھ ہی وہ ویڈیو کال ملا دیتا ہے اس کی والدہ سے، اور اس کا بھائی وہ بھی وہاں پر ایمن کی سالگرہ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب بڑے خوش ہیں، اس کو وش کرتے ہیں، اس کے بھائی اور بہنوئی اس کی بہن اور بہنوئی بھی دونوں وہاں موجود ہیں، اور وہ سب بڑے خوش ہوتے ہیں، ایمن بھی بڑی خوش ہے، اور وہ بھی کیک کاٹتے ہیں، کیک کھاتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ ان کی آوازیں سن کے آ کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ راحم کے لیے ان کے جذبات زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو وہ سامنے نہیں آتے اور شامل نہیں ہوتے، لیکن وہ فیل ضرور کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا ایک خوشی کا دن ہے اور وہ اس کا دن منا رہا ہے، اور اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح بڑے اچھے طریقے سے ایمن جو ہے وہ بھی بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اسپیشل فیل کروایا۔ وہ کہتا ہے کہ تم اسپیشل ہو، تو اس لیے اسپیشل فیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہو ہی ایسی۔ تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی ہے، اور پھر ادھر ماہین جو ہے وہ بھی پاکستان واپس آ گئی ہے، اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا، اور وہ اچانک سے پاکستان واپس آ گئی۔ باپ جو ہے وہ بڑا حیران ہے اور تھوڑا سا ناراض بھی ہے اس بات پہ اس سے، تو وہ کہتی ہے کہ میں معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں امی کو مما کو نہیں میں نے بتایا، اگر میں بتاتی تو وہ مجھے آنے ہی نہ دیتے، لیکن کیا میں آپ کی اکلوتی بیٹی نہیں ہوں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا چاہیے، میرا ملک ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو چاہتا تھا کہ تم ماضی کی ساری باتیں، تو وہ کہتی ہیں آپ چھوڑیں، میں سارا کچھ بھول چکی ہوں اور میں بھول جانا چاہتی ہوں ماضی کی باتوں کو، اور اب میں آپ کے ساتھ بزنس میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، میں کل سے ہی آفس آ جاؤں گی۔ باپ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنی تبدیلی اس میں کیسے آ گئی، اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں راحم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، میں راحم کو تباہ کرنا چاہتی ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھو، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور میں اس سے انتقام لوں گا، میں تمہارا انتقام اس سے ضرور لوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے نا، تو میں جب تک میں نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو اب وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کے بزنس میں اس کا ساتھ دے گی، اور راحم کے بزنس کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈالے گی اور اس کو پریشان کرے گی۔ اب راحم کے آس پاس سارے جو ہیں وہ دشمن ہی اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر جو ایمن کا جو کزن تھا اور اس کا جو منگیتر تھا، جب وہ جیل سے چھوٹ کر واپس آئے گا تو وہ بھی ایک بہت بڑا دشمن بن کر اس کا سامنے آئے گا۔ اور کیا ایمن اور راحم جو ہیں وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اور کیا ایمن کا علاج ہو جائے گا، اور ایمن کو ساری پرانی باتیں یاد آ جائیں گی، اور کیا راحم پہ جو لگا ہوا الزام تھا وہ دھل جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ابھی ان میں تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ بڑی اچھی انداز میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور راحم اور ایمن جو ہیں وہ زبردست اداکاری سے اس ڈرامے کو کامیاب بنا رہے ہیں، اور باقی کردار جو ہیں وہ بھی سب بہت اچھے انداز میں اپنا کردار نبھاتے ہیں۔ ڈرامے کے جو سیٹ ہیں، جو گھر ہیں، اور اگر کسی امیر آدمی کا گھر دکھایا گیا ہے تو اس میں عمارت نظر آ رہی ہے، اگر کسی غریب آدمی کا گھر دکھایا گیا ہے تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، اور اس طرح سے ڈائریکشن بھی بہت کمال ہے، رائٹنگ بہت اچھی ہے، بہت اچھے انداز میں کہانی کو جو ہے وہ لے کر چلایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک اچھا اور کامیاب ڈرامہ جا رہا ہے جس کو سب پسند کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے یہ ریویوز اسٹوڈیو۔